اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یسألونکا، اے محبوب پیارے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اسلام کا بہت بڑا حصہ ہم تک صرف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کرنے کی وجہ سے پہنچا ہے۔ وہ جب بھی کبھی کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی اللہ کے محبوب نبی سے پوچھتے، اور جب اصحاب اللہ کے محبوب نبی سے پوچھتے اللہ پاک جواب ارشاد فرماتے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، یسألونکا، اے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، وہ جو حج کے مہینے تھے، قتال فی، ان میں جہاد کرنا، ان میں جنگ کرنے کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، اے محبوب پیارے آپ ارشاد فرما دیں، آپ انہیں بتا دیں، قتال فی، کہ لڑنا ان مہینوں میں، فرمایا کبیر، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جو لڑائی جھگڑے کرنا ان مہینوں کے اندر، کیونکہ یہ شروع سے حرمت والے مہینے چلتے آ رہے ہیں، تو فرمایا ان کی حرمت ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے، ان میں لڑنا کسی صورت نہیں چاہیے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، وصدن، اور روک دینا، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کہ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکلے تو فرمایا اسے روک دینا، اس کے لیے رکاوٹ پیدا کر دینا، یہ بھی اسی انداز کے ساتھ کبیرہ گناہ ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس اللہ کا انکار کر دینا، یا ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کا انکار کر دینا، فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روک دینا کسی کو، بیت اللہ میں داخل نہ ہونے دینا، خانہ کعبہ کی طرف نہ جانے دینا کسی کو، فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، وَإِخْرَاج، اور نکال دینا، أَهْلِهِ، اس کے رہنے والوں کو، مسجد حرام میں، منہ، اس سے، اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ اور یہ باتیں فرما کے ارشاد فرمایا، والفتنہ، لوگوں یہ یاد رکھنا کہ یہ جو فتنہ فساد ہوتا ہے، یہ فتنے کا معاملہ اکبر، یہ بہت بڑا ہے، من القتل، قتل سے بھی، فتنہ فساد، فرمایا قتل کر دینے سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے دربار میں، کیونکہ قتل کسی کو ایک بار کر دیا جاتا ہے، اور یہ فتنے فساد والی آگ تو ہمیشہ لگی رہتی ہے، یہ نسلیں تباہ کر دیتی ہے، خاندانوں کے خاندان خراب کر دیتی ہے، معاشرے کے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا یہ فتنہ قتل کرنے سے بھی زیادہ اگلا گناہ ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا، وَلَا يَزَالُونَ، اور وہ ہمیشہ لگے رہیں گے، یہ کافر لوگ، یہ یہودی لوگ، اسلام دشمن قوتیں، فرمایا یہ ہمیشہ لگی رہیں گی، یُقَاتِلُونَکُمْ، یہ تم سے برسرے پیکار رہیں گے، یہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، یہ تمہیں لوٹا دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے۔ ان کا ایک ہی مشن اور مقصد ہے کہ مسلمانی چھوڑ کے کچھ اور قبول کر لیں۔ ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں اس بات پہ کہ تمہارے دل سے ایمان نکال کے کفر بھر دیں، فرمایا وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ۔ یہ بات فرما کے میرے اللہ نے فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی پھر جائے، جو کوئی لوٹ جائے، مِنکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فَیَمُتْ، اور وہ مر جائے، وَهُوَ کافر، اسی حالت میں کہ وہ دین سے پھرا ہوا تھا، وہ کافر ہو گیا ہوا تھا، تو فرمایا وہ یاد رکھے، فَأُولَئِکَ، پس یہ ایسے لوگ ہیں کہ حبطت، تباہ و برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ایسے لوگوں کے اعمال، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، وَأُولَئِکَ، اور ایسا بندہ جو کافر ہو کر مرا، جس کے اعمال ضائع ہو گئے، یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار، جو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔
اس وجہ سے جو میرے اللہ نے اسلام اور ایمان نصیب فرمایا ہے، اس پہ کروڑ بار بندے کو شکر کرنا چاہیے، اور جو اسلام اور ایمان نصیب ہوا ہے اس کا تحفظ اور حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ بندے کو جاننا چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے اعمال ہیں جو بندے سے اس کا ایمان چھین لیتے ہیں، وہ کون کون سی برائیاں ہیں جن کے اندر ملوث ہو جانے کی وجہ سے بندے کے اسلام اور ایمان کا نقصان ہوتا ہے، اور وہ کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ایمان کو بقا ملتی ہے، ایمان کو تحفظ ملتا ہے۔ اور وہ سب سے بڑی اور پہلی چیز کلمہ پڑھنے کے بعد جو بندے کے ایمان کو محفوظ کرتی ہے اس کا نام نماز ہے۔ وہ چیز جو بندے کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے، بندے کو ایمان کی لذت اور کیفیت عطا کر دیتی ہے، وہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اور حضور کی نسبت غلامی ہے۔ تو اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، فرمایا جو قرآن کے کتاب ہونے پہ راضی ہو گیا، جو دین کے اسلام ہونے پہ راضی ہو گیا، فرمایا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اسے ایمان کی لذت نصیب ہو گئی۔ تو ہمیں وہ کام اپنانے چاہیے جن سے ایمان کا تحفظ ہو، اور یہ گانے اور یہ باجے اور یہ بے حیائیاں اور یہ برائیاں، یہ آہستہ 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 بندے کو دین سے دور لے کے چلی جاتی ہیں، اسلام اور ایمان سے لے کے دور چلی جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جمعہ بھی چھوڑ دیا، دوسرا جمعہ بھی چھوڑ دیا، تیسرا جمعہ بھی کسی نے بغیر وجہ کے چھوڑ دیا، فرمایا اس کا دل پھر اسلام اور ایمان والا دل نہ رہا، اس کا دل پھر سیاہ دل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اگر مسلسل نمازیں چھوڑتا رہے تو پھر دین سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے گھر کے ساتھ ہمیشہ تعلق بنائے رکھیں، نیک اور اچھے کاموں کے ساتھ ہمیشہ تعلق بنائے رکھیں، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تعلق بنائے رکھیں تاکہ آپ کی نیکی جو ہے وہ باقی رہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، ہم فیہا، اور وہ لوگ اس جہنم میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمارے اسلام اور ایمان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک۔